بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا چھٹا سبق ہے اور تصور کی تقسیم ہے کہ تصور دو قسم پر ہے، ایک بدیہی ہے اور ایک نظری ہے۔ یہ دو پورے سبق کا مقصد یہی ہے کہ ایک بدیہی ہے تصور، یہ ایک بدیہی ہے نمبر ایک، اور ایک نظری ہے۔ یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے، ایک بدیہی اور ایک نظری۔ اور سب سے پہلے ہم تیسیر المنطق میں پڑھ چکے ہیں کہ بدیہی اس کو کہتے ہیں جو تعریف کا محتاج نہ ہو، اور نظری اس کو کہتے ہیں جو تعریف کا محتاج ہو۔ اگر محتاج تعریف ہو، تعریف کی طرف احتیاج ہو تو بدیہی، اگر تعریف کی طرف احتیاج نہ ہو تو نظری۔ تیسری بات کہ بدیہی کو ضروری بھی کہتے ہیں اور نظری کو کسبی بھی کہتے ہیں۔ چوتھی بات کہ فکر جو ہے، فکر کہتے ہیں ترتیب امور معلومہ یتوصل بهذا الترتیب الى المجهول، یعنی مجہول التصور یا تصدیقی۔ یہ چار باتیں ہو گئی، یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے کہ تصور دو قسم پر ہے، ایک بدیہی ہے اور ایک نظری ہے۔ بدیہی اس کو کہتے ہیں جو جس میں احتیاج الی تعریف نہ ہو، اور نظری اس کو کہتے ہیں جس میں احتیاج الی تعریف ہو۔ بدیہی کو ضروری بھی کہتے ہیں اور نظری کو کسبی بھی کہتے ہیں۔ اور فکر کس کو کہتے ہیں کہ ترتیب امور معلومہ لیتوصل به الی المجہول، یعنی امور معلومہ کو ترتیب دینا کہ اس کے ذریعے سے آپ مجہول چیز تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں فکر۔ آپ یہ سبق بہت آسان ہے منطق کا، مرقات کا، لیکن آپ اگر ہمارے اسباق جو ہے تیسیر المنطق نہیں پڑھے ہیں اور آپ کو منطق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ سبق آپ کے لیے بہت آسان لگے گا۔ پھر یہ تو ہو گئے سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ جو میں نے ذکر کیا یہی ہے۔ ابھی میں آپ کو تصور کے یعنی بدیہی کے بارے میں اور نظری کے بارے میں۔ بدیہی جو ہمیں ہمارے آنکھوں کے ذریعے یعنی حواس خمسہ جو ہمارے ہیں اس کے ذریعے جو حاصل ہے، قوت شامہ، ذائقہ، سامعہ، لامسہ اور باصرہ، ان پانچوں کے ذریعے جو چیزیں جو علم ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ اور اسی طرح حواس باطنہ کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بھی بدیہی ہے۔ مثلا قوت یعنی جو قوت خیالیہ ہے، قوت واہمہ ہے، قوت حافظہ ہے، قوت متصرفہ ہے اور حس مشترک ہے۔ اس کے ذریعے سے یعنی جس طرح ہمیں غم، خوشی اور غصہ، یہ ساری چیزیں جو چیزیں بھی ہیں وہ ساری بدیہی ہے۔ اور فنون جو ہے، فنون جس طرح نحو، صرف، منطق، اس کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں، چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق ہو، وہ نظری ہے، وہ نظری ہے۔ چاہے تصور ہو یا تصدیق ہو، جس طرح فعل ہے یا کل فاعل مرفوع، یہ تصدیق ہے تو یہ نظری ہے۔ لیکن جو فن کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ بدیہی ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ بدیہیات جتنی بھی ہیں اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ساری بدیہیات کا علم ہو، اس کو ساری بدیہیات اس کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ابھی ہم ایک مجہول چیز دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک دکاندار ہے، اس کے پاس کسی نے ایک کپڑا لے کے آیا،
نمبر 1، اس نے کپڑے کو دیکھا، تو یہ ایک بات ہو گئی مواجہۃ المشکل، مجہول۔ مجہول چیز اس کا سامنا کس چیز کے ساتھ؟ مجہول چیز کے ساتھ۔ پھر اس نے اس مجہول چیز کو پہچان لیا کہ یہ مجہول کس قسم سے ہے۔ صحیح ہے، مجہول کس قسم سے ہے۔ نمبر 3، یہ جہاں پر کھڑے ہیں یہ چلا گیا گودام میں، اور نمبر 4، اس نے اس مجہول کے ساتھ اس کپڑے کو جہاں پر یہ پڑے ہیں اس میں دیکھنا شروع کر دیا، نمبر 5، اس نے وہ کپڑا جو اس کے ساتھ برابر ہے اس کو اٹھایا، اور یہاں تو الحرکہ من العقل، یعنی من الگودام سے، من العقل الى۔ تو ابھی اس مثال سے آپ سمجھے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کپڑا لایا، دکاندار نے اس کپڑے کو دیکھا، پھر اس کو یہ پتہ چلا کہ میرے پاس گودام میں کہاں پر ہے، وہ گودام میں چلا گیا، اور اس گودام میں اس کپڑے کے ساتھ میچنگ شروع کی، اور پھر اس کپڑے کو نکال کر باہر لے کے آیا، اس کو پہچان لیا، یعنی اس جو کپڑا لے کے آیا تھا مجہول، اس کو پہچان لیا۔ تو یہ 5 حرکتیں جو ہیں، اس 5 میں سے آخری 3 حرکتیں جو ہے یہ اس کو فکر کہتے ہیں۔ مثلا ایک مجہول چیز ہے، یہ مجہول چیز ہے جن ہے، پھر اس کو پہچان لیا کہ کس قسم کا ہے، پھر اس سے ذہن جو ہے وہ چلا جاتا ہے معلوماتی مخزونہ کی طرف، معلوماتی مخزون جو اس کے پاس خزانہ ہوتے، جو اس کے پاس محفوظ ہوتے، ان معلومات کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر میچنگ شروع کرتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ لگے گا، دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہی سے اٹھا کے لاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ الجن جسم، یہ تو جسم ہے اس لیے کہ سامنے آتا ہے، ناریون کس سے پیدا ہو گیا؟ نار سے، یتشکل کبھی ایک شکل میں دیکھ کبھی دوسرے میں، یتشکل باشکال مختلفہ۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کپڑا، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کون سا کپڑا ہے، پھر آپ گودام میں چلے گئے، گودام سے مراد ہمارے ذہن میں جو محفوظ ہے وہی ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا میچنگ شروع کی کہ یہ اس کپڑے کے ساتھ مساوی ہے یا نہیں ہے، پھر اس کو آپ نے اٹھا کے باہر لایا، تو اس کو کہتے ہیں ترتیب امور معلومہ لیتوصل به الی المجہول، تاکہ اس مجہول تک پہنچے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فکر۔ پھر ملائکہ کے بارے میں کہ ملائکہ ہے جسم اور نوری، نور سے ہے، اور لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو یہ ہمارے سبق کا خلاصہ ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ فن کی جتنی بھی اصطلاحات ہوتے ہیں، مثلا منطق کی اصطلاحات ہے، نحو کی اصطلاحات ہے، صرف کی اصطلاحات ہے، یا اصول فقہ کی اصطلاحات، یہ سارے اصطلاحات یہ نظری ہے، لیکن ماہرین فن کے نزدیک وہ بدیہی ہے، اور سارے بدیہیات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ فصل التصور قسمان احدہما بدیہی، ایک بدیہی ہے، ویقال له الضروری، اور اس بدیہی کو ضروری بھی کہتے ہیں۔ بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ اے حاصل بلا کسب و نظر، کہ اس میں یہ کسب اور نظر نہ ہو، بس آپ نے پہلے سے پڑھا ہے اور آپ چلے گئے وہی اٹھا کے لایا۔ کا تصور الحرارہ والبرودہ، مثلا گرمی اور سردی، گرمی، سردی، غم، خوشی، یہ سارے جو ہے یہ اس کے تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں محسوس ہوتی ہے یار گرمی ہے، یار سردی ہے،
یار میں خوش ہوں، میں غمگین ہوں، تو اس میں بلا کسب و نظر، وثانیہما نظری، دوسری قسم جو ہے وہ نظری ہے، اور ویقال الکسبی، اس کو کسبی بھی کہتے ہیں۔ نظری کس کو کہتے ہیں؟ ای یحتاج فی حصولہ، کہ محتاج ہوتا ہے، فی حصولہ الی فکر و نظر، فکر اور نظر کی طرف، اور فکر اور نظر کی تعریف میں ترتیب امور معلومہ کا تصورنا، یہ اس کی مثال ہے۔ مثلا جن ہے یا ملائکہ ہے، تو اس کی حقیقت ابھی ہمیں معلوم نہیں تھی، تو اس کی تعریف، تو تصور نظری میں احتیاج الی تعریف نہیں ہوتا، اور اس میں احتیاج الی تعریف ہے۔ فی امثال هذه التصورات، امثال هذه التصورات الی تجشم فکر، فکر کرنے میں، اور ترتیب نظر، اور نظر کو ترتیب دینے کی احتیاج ہے اس میں، فإنا محتاجون، ہم محتاج ہیں اس میں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، میں نے مثالوں سے بھی سمجھایا اور خلاصہ بھی بیان کیا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔